بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس مجھ سے روز 500 روٹیاں بنواتی اور ان 500 روٹیوں کو ساتھ والے گھر لے جاتی۔ حالانکہ وہ گھر کئی سالوں سے خالی تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی لیکن ساس سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی کیونکہ وہ بہت ظالم تھی۔ جب وہاں سے وہ واپس آتی تو بہت خوش ہوتی، مجھ سے پیار بھی کرتی۔ ایک دن راز جاننے کے لیے میں نے چھپ کر 500 روٹیاں بنا کر برابر والے گھر لے گئی تو میری روح فنا ہو گئی۔ میری شادی کو بھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ گھر کی پوری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ جان زیب میری ساس کی اکلوتی اولاد تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ میں اکلوتی بہو ہوں گی تو میرے بہت ناز نخرے اٹھائے جائیں گے، لیکن یہاں تو مجھ پر ذمہ داریوں کے پہاڑ ڈال دیے گئے تھے۔ میری ساس بہت سخت مزاج تھی، سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا۔ باقی کام مجھے اتنا نہیں تھکاتے تھے جتنا کہ 500 روٹیاں پکانا۔ پہلی بار جب میری ساس نے مجھ سے یہ کہا کہ شیزہ 500 روٹیاں بنا دو تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اتنی روٹیاں بھلا کون کھا سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ اماں جی 500 روٹیاں کھائے گا کون؟ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی کہ مجھ سے زیادہ سوال جوابات مت کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ مجھے زبان دراز لڑکیاں بہت پسند نہیں ہیں اور تم تو مجھے ویسے بھی اتنی پسند نہیں آئی تھی، بس جان زیب نے تمہارے لیے ضد کی تو مجھے ماننا پڑ گیا۔ اب اگر تم نے میری بات سے اختلاف کیا تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ بڑے سخت لہجے سے مجھے میری ساس نے ٹوک دیا۔ دوبارہ میری پوچھنے کی ہمت کبھی نہ ہوئی، لیکن 500 روٹیاں بناتے ہوئے مجھے کئی گھنٹے لگ جاتے۔ یہی بات میں نے رات کو جب اپنے شوہر سے کہی کہ شاید وہ میری حمایت کرے، لیکن ان کا لہجہ بھی ماں جیسا ہو گیا تھا۔ کہنے لگی کہ میری ماں کے خلاف مجھ سے کوئی بات مت کرنا۔ میرے پاس چپ رہنے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ کیونکہ میرا شوہر میرا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، کھانے پینے آنے جانے کی کوئی پابندی بھی نہیں تھی، بس یہ ڈھیر ساری روٹیاں بنانا میرے لیے مشکل ترین کام تھا۔ 5-6 گھنٹے مسلسل کھڑے رہ کر گرمی میں روٹیوں کا بنانا کسی سخت آزمائش سے کم تو نہیں تھا۔ میرا یہ حال ہوتا کہ میں پوری پسینے سے نہا جاتی۔ روٹیاں بناتے ہی میں اپنے کمرے میں نہانے چلی جاتی اور جب فریش ہو کر باہر آتی تو روٹیاں غائب ہوتی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آدھے گھنٹے میں روٹیاں جاتی کہاں ہیں۔ ایک بار میں روٹیاں بنانے کے بعد کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ مجھے یہ تجسس ہوا کہ پتہ تو چلے کہ آخر میری ساس روٹیوں کا کرتی کیا ہے۔ میری ساس نے روٹیاں ایک بڑے سے رومال میں رکھیں اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میں جلدی سے ان کے پیچھے لپکی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ گئی کہاں۔ میں نے مین دروازے کے ساتھ ذرا سا جھانک کر دیکھا تو میری ساس برابر والے گھر کے اندر چلی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کیونکہ میری ساس نے خود مجھے بتایا تھا کہ برابر کا گھر خالی اور ویران ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا۔ اگر وہاں کوئی رہتا نہیں تھا تو میری ساس 500 روٹیاں کس کے لیے لے کر جاتی تھی؟ اب تو مجھے تشویش سی ہونے لگی تھی۔ ایک بار میں دھلے ہوئے کپڑے چھت پر پھیلانے گئی تو ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ ذرا برابر والے گھر میں جھانک کر تو دیکھوں کہ وہاں آخر ہے کون۔ میں نے کپڑوں کی بالٹی چھت کے فرش پر رکھی اور برابر والے گھر میں جھانکنے لگی، لیکن اس کا پورا سین چھتا ہوا تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ سکا۔ ان کی چھت پر بس ٹوٹا پھوٹا سامان ہی رکھا تھا، کوئی رہتا نہیں تھا، اس لیے چھت مٹی سے بھری ہوئی تھی۔ کچھ دنوں سے میری ساس کچھ عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگی۔ پہلے تو ان کے چہرے پر ہمیشہ سخت تاثرات رہتے تھے، لیکن اب جب بھی وہ روٹیاں برابر والے گھر دے کر آتی تو مجھے بڑے پیار سے بات کرتی، بڑی خوش بھی نظر آتی۔ مجھے ان کے بدلے ہوئے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ برابر خالی مکان میں ایسا کون رہتا ہے جسے میری ساس 500 روٹیاں دیتی ہے اور واپسی پر خوشی بھی ہوتی ہے؟ میرے ذہن میں خیال یہ بھی آیا کہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی شخص آتا ہو اور میری ساس اسے روٹیاں پیسوں سے دے دیتی ہو، اس لیے وہ واپسی پر اتنی خوش ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو کتنی بری سی بات ہے کہ روٹیاں پکا پکا کر میں بے حال ہو جاتی ہوں اور پیسے یہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں۔ مجھے یہ بات بری سی لگ رہی تھی، لیکن اب میری کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے ایک بار یہ سوچا کہ کیوں نہ کسی دن خود دیکھ کر آؤں کہ آخر اس گھر میں میری ساس کی روٹیاں خریدنے کون آتا ہے۔ ایک بار میں نے روٹیاں بنا کر اپنی ساس سے کہا کہ آپ اتنی ساری روٹیاں اٹھا کر جاتی ہیں، آپ آدھی مجھے دے دیں، جہاں آپ نے دینی ہے میں بھی وہاں آپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ میری بات سن کر ان کے ماتھے پر سلوٹیں سی بڑھ گئیں۔ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی یہ کام کر سکتی ہوں۔ اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو کہ خبردار جو کبھی میرا پیچھا کرنے کی کوشش بھی کی کہ میں کہاں جاتی ہوں کیا کرتی ہوں،
تمہیں ہرگز بھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ساس کی برتاؤ پر دکھ ہونے لگا کہ کئی گھنٹے میں کچن میں روٹیوں کے ساتھ خود کو جلاتی رہتی ہوں اور پیسے یہ جیب میں ڈال لیتی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تھا میں تنگ آنے لگی تھی۔ اب میں کچی پکی جیسی روٹیاں بنتی میں بنا دیا کرتی۔ چند دن بعد ہی میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ تم روٹیاں کیسے پکانے لگی ہو؟ کچی ہوتی ہیں۔ میں نے جواب نہیں دیا، لیکن اب میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ اب چپ نہیں رہوں گی، پتہ لگا کر ہی دم لوں گی کہ آخر یہ روٹیوں کا راز کیا ہے۔ ایک بار جب میری ساس وہ روٹیاں بنا کر باہر لے کر گئی، میں ان کے کمرے میں آ گئی، الماری کھولی اور دروازہ کھول کر دیکھنے لگی کہ شاید وہاں روٹیاں بیچنے کے پیسے رکھے ہوں، لیکن نہیں، دراز میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ ایسے کوئی ثبوت اب تک نہیں لگ سکے تھے جو اپنے شوہر کو دکھا سکتی کہ کس طرح سے ان کی ماں مجھ سے اتنی روٹیاں پکوا کر بیچتی ہے۔ ایک بار میری ساس کچھ بیمار پڑ گئی، لیکن اس بیماری میں بھی وہ روٹیاں دینے ضرور جاتی۔ میں روٹیاں بنا رہی تھی تو مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے نیند آ رہی ہے، جب روٹیاں پک جائیں تو مجھے جگا دینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سو جائیں۔ روٹیاں بنا کر میں نے اپنی ساس کو جگانے کے بجائے خود وہ روٹیاں لے کر برابر کے گھر چلے گئی۔ لیکن جیسے ہی میں نے وہاں قدم رکھا میری روح لرز گئی۔ وہاں تو میں روٹیوں سمیت وہیں سے پلٹ کر گھر آ گئی تھی۔ میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ اپنی آنکھوں سے جو دیکھ کر آ رہی تھی وہ روح کو فنا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ خوف کے مارے میرے تنفس بری طرح سے جل رہے تھے، میرے وجود پر لرزہ طاری ہو چکا تھا، میں بری طرح سے بدحواس ہو رہی تھی۔ میری ساس کیا کر رہی تھی؟ جہاں روٹیاں دینے جاتی تھی وہاں تو کھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بری طرح سے بدحواس ہو رہی تھی۔ میں پچھلے کئی دن سے انہیں نوٹ کر رہی تھی، ان کی باتیں اور حرکات مجھے ان کے کردار کے بارے میں مشکوک کر رہی تھی۔ آخر میری ساس کیا کر رہی تھی؟ میرے لیے یہ سب ایک پہیلی سا بنتا جا رہا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن میں اب اپنی ساس سے گھبرانے لگی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ایک دفعہ میں پانی پینے اپنے کمرے سے باہر آئی تو میری ساس مین گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ سی تھی۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ کچھ تذبذب کا شکار ہونے لگی۔ کہنے لگی کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو پانی پینے آئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو مجھ سے کہنے لگی کہ میں رات کو کہاں جاتی ہوں کہاں نہیں، اس بات کا تم میرے بیٹے کو نہیں بتاؤ گی، ورنہ میں تمہیں اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دوں گی۔ یہ سن کر تو میرے پیروں میں سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ آخر ایسا بھی میری ساس رات کو کیا کرنے جاتی تھی، وہ بھی بیٹے سے چوری چھپے؟ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اب میں اپنی ساس کی ہر حرکت پر غور کرنے لگی تھی۔ وہ گھنٹوں کسی سے فون پر بات کیا کرتی، جب میں ان کی کمرے میں جاتی تو وہ چپ ہو جاتی اور مجھے غصے سے دیکھنے لگتی۔ میرے شوہر کے علاوہ ان کی کوئی دوسری اولاد بھی نہیں تھی، نہ ہی میں نے ان کے منہ سے ان کے کسی بہن بھائی کا ذکر سنا تھا، اور آدھی رات کے اس پہر وہ کہاں گئی تھی؟ جس طرح سے انہوں نے مجھے سخت لہجے سے یہ بات اپنے بیٹے کو بتانے سے منع کی تھی، میں تو اپنی ساس کے لیے مشکوک سی ہو گئی تھی۔ اب تو میری بے قراری اور بے چینی اور بڑھنے لگی تھی۔ آخر ایسا بھی کیا تھا جو وہ یوں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی؟ ایک بار میں روٹیاں پکا کر کچن سے باہر آئی تو میری ساس نیا جوڑا پہنے کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ روٹیاں باندھ کر مجھے دو۔ میں نے روٹیاں رومال باندھ کر انہیں پکڑا دی، لیکن جب تک وہ واپس نہیں آئی میں بے چین ہی رہی۔ جب وہ آئیں تو ہاتھ میں مٹھائی کا چھوٹا سا ڈبہ تھا، چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ کہنے لگی کہ بہت جلد میرے دل کی مراد پوری ہو جائے گی، یہ لو مٹھائی کھاؤ۔ مجھے ایسے ڈبے میں سے مٹھائی نکال کر دی۔ میں یہ حیران تھی کہ نہ جانے ان کی ایسی کون سی مراد ہے جو پوری ہونے والی ہے۔ دوسری حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب اگلے روز میری ساس نے اپنے بال کو کالے رنگ سے رنگا ہوا تھا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا کہ وہ شاید کسی سے چکر چلا رہی ہیں۔ نئے کپڑے پہننا، بالوں کو رنگنا، رات 3 بجے نہ جانے کہاں سے گھر لوٹنا، پھر ڈھیر ساری روٹیاں نہ جانے کس کو دے کر آتی تھی۔ آج میں پھر اپنی ساس کی جگہ وہ خود روٹیاں لے کر برابر والے گھر گئی تو وہاں سین میں قبریں بنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ یہاں ویرانی اور وحشت کا راج تھا۔ یہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا جسے وہ روٹیاں بیچا کرتی تھیں یا اس سے ملا کرتی تھیں، لیکن قبریں دیکھ کر تو میرا دل دہل سا گیا تھا۔ میرے پچھلے سارے خدشے ختم ہو چکے تھے، لیکن اب جو میں دیکھ رہی تھی میری روح میں میرے وجود سے الگ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر آ کر بھی میری طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ میں رات تک تیز بخار میں مبتلا رہی۔ ایک عورت جو 500 روٹیاں پکوا کر ایسے گھر دے کر آتی ہے جہاں قبریں ہیں، میں جب یہ سوچتی میرا دل کلیجے کو آنے لگتا۔ پھر میری ساس کا خوش ہونا، مجھے مٹھائی کھلانا، ایک ایسے گھر میں جہاں کوئی زندہ انسان کا وجود ہی نہ ہو، وہاں سے مٹھائی کہاں سے لائی جا سکتی تھی؟ اور یوں تیار شدہ وہ کس کے لیے ہوتی تھی؟
جیسے جیسے میں اپنی ساس کے بارے میں سوچا کرتی میں پریشان اور ڈپریشن میں پڑ جاتی۔ کیا غلط قسم کے جنات کا بسیرا اس گھر پر ان قبروں پر ہے جنہیں میری ساس 500 روٹیاں دے کر آتی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کچھ غلط عملیات کر کے ان جنات سے کام لیتی ہوں اور بدلے میں انہیں 500 روٹیاں کھلاتی ہوں۔ میری یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے، میرا رنگ فق ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا اور دوا بھی دی، لیکن میرا بخار ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ 4 دن بعد میری طبیعت کچھ سنبھلی تھی۔ 4 دن میری ساس روٹیاں بنا کے لے جاتی رہی، میں یہ سب برداشت کر کے تھک چکی تھی، میرا ضبط جواب دے چکا تھا۔ ایک رات میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ہر بات اپنے شوہر کو بتا دوں گی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میری ساس میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، تم چند دن پہلے برابر والے گھر پر کیا کرنے گئی تھی؟ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میرا پیچھا مت کیا کرو، یہ مت سمجھو کہ میں تمہارے عمل سے بے خبر ہوں۔ میں نے کہا کہ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ یہ سب کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ میں آپ کے اس قسم کے کام میں کوئی ساتھ نہیں دوں گی۔ وہ مجھے غصے سے گھونے لگی، کہنے لگی کہ میں دیکھتی ہوں کہ تم انکار کیسے کرتی ہو۔ اب تو چند دن ہی رہ گئے ہیں میرا مقصد پورا ہونے میں، اور میں کوئی بھی رکاوٹ برداشت نہیں کروں گی۔ تم اب ٹھیک ہو چکی ہو، اس لیے کل سے روٹیاں بنانا شروع کرو۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اب کوئی روٹی نہیں بناؤں گی۔ نہ جانے آپ کون سا عمل کر رہی ہیں، جائز ہے یا غلط، میں بھلا آپ کا ساتھ کیوں دوں؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ میری ساس سے مجھے قہر بری نظروں سے گھورا، کہنے لگی، اگر تم نے میرے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو برباد ہو جاؤ گی، زندگی بھر روتی رہو گی، پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے باتوں سے مت بہلائیں، میں کب سے آپ کو نوٹ کر رہی ہوں، کبھی آپ نیا لباس پہنتی ہیں، کبھی بال کالے کرتی ہیں، کبھی نہ جانے کہاں سے مٹھائی لے آتی ہیں، رات 3 بجے گھر سے باہر رہتی ہیں۔ آپ کے کسی عمل کا علم آپ کے بیٹے تک کو نہیں، اور آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے ہراساں کر کے آپ اپنے غلط عمل کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گی تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں کہ تم کیسے مجھے روک سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کو کب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو انتہائی غصے میں تھا، سرخ آنکھ کے لیے بولا، تمہاری اتنی ہمت کہ میری ماں کو شک کی نظر سے دیکھو، اس کے کردار پر شک کرو۔ میری ماں نے ساری جوانی میری خاطر بیوہ ہو کر ہی گزارتی تاکہ میری پرورش میں کوئی کمی نہ رہ جائے، میں لاوارثوں کی طرح سے زندگی نہ گزاروں۔ میری صابر ماں کے کردار پر تم ہوتی کون ہو انگلی اٹھانے والی؟ میرے شوہر اتنے غصے میں تھے کہ جیسے میری جان ہی لے لے گا۔ مجھے اس سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی والدہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے اپنی ماں کے بارے میں کیا جاننا چاہیے؟ میں سب جانتا ہوں، اور اگر کل سے تم نے میری ماں کے کسی کام میں بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں بالکل جامد کھڑی اپنے شوہر کی بات سن رہی تھی۔ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ماں باپ میرے زیادہ امیر نہیں تھے، ہم 4 بہنیں تھیں۔ بمشکل ہی میرے والدین نے میری شادی پر تھوڑا بہت جہیز دے کر مجھے رخصت کیا تھا۔ میں واپس نہیں جا سکتی تھی، اور یہاں مجھے کیسے رہنا تھا یہ مجھے میرے شوہر اور ساس نے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ مجھے ان کی ہر صحیح اور غلط بات پر سر جھکائے ہی جی کرنا ہے۔ اگلے روز نقاہت کے باوجود میں نے 500 روٹیاں بنائیں۔ ایک ہفتہ بھی یوں ہی گزر گیا۔ جس دن آخری بار میں نے 500 روٹیاں پکائیں میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا، میرے معدے میں درد سا اٹھنے لگا۔ مجھے لگا کہ مجھ پر جو عمل میری ساس نے شروع کیا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ شاید وہ مجھے مارنا چاہتی تھی، اس لیے میں اب نہیں بچوں گی۔ ایک دن میں ہی میں بے حال سی ہوگی۔ مجھے میرا شوہر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہنے لگا۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ سب آپ کی ہی چال تھی، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، یہ آپ کی ماں کے عمل کا نتیجہ ہے، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ آپ کی والدہ مجھے مارنا چاہتی تھی تو آپ دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش مت کریں کہ آپ لوگوں کو میرا بہت خیال ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں یوں ہی سسک کر مر جاؤں گی۔ اچھا ہے، آپ لوگوں کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں آپ کی ماں کو تو بالکل پسند نہیں تھی، انہوں نے مجھے آپ کی پسند کی خاطر قبول کیا تھا۔ میں روتے ہوئے یہ سب باتیں کر رہی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اس بار میرا شوہر مجھے غصے سے نہیں دیکھ رہا تھا، نہ ہی مجھ سے کہا کہ تم میری ماں کے بارے میں کیا بولے جا رہی ہو۔ جب میں دل کی بھڑاس نکال کر چپ ہوگی تو میرا شوہر کہنے لگا، اب میرے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ چلو، تمہیں میں ساری سچائی سے آگاہ بھی کر دوں گا۔ وہ مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چیک اپ کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں، تو میرے شوہر کی خوشی قابل دید تھی۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن مجھے اب اس خوشی کی بھی کوئی خوشی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے سب سے پہلے میری ساس کو فون کر کے یہ خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا، ماں
آپ کی منت پوری ہو گئی ہے؟ یہ سن کر میں حیران سی رہ گئی۔ منت؟ یہ کیسی منت تھی؟ مجھے لگا کہ شاید میری اولاد ہونے کے لیے کوئی کالے عمل کیے گئے ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری شادی کو کون سے سالوں گزر گئے تھے جو اس قسم کے عمل کو اپنایا جاتا، اور یہ سب تو اللہ کی دین ہوتی ہے۔ میں نے عجیب سی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ گھر چلو، تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ میری ساس کی شادی کے بعد سے اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت علاج کروائے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے سسر انہیں ایک بزرگ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے سسر کی والدہ نے ایک غلط عمل کے ذریعے اولاد لی ہے اور اس کی نحوست سے تمہاری نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ سن کر میری ساس رونے لگی، کہنے لگی کہ اس کا کوئی حل ہے تو بتا دے۔ وہ بزرگ کہنے لگا کہ اس کا حل تو ہے لیکن بہت مشکل ہے، ہر انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن میری ساس نے کہا کہ اسے اولاد کے لیے جو بھی عمل کرنا پڑا وہ ضرور کرے گی۔ اس بزرگ نے کہا کہ 500 روٹیاں خود پکا کر خاموشی سے بنا کسی کو بتائے تم غریبوں میں بانٹو گی، اور کسی کو بھی اس بات کا پتہ اگر چل گیا تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے میری ساس نے یہ عمل کیا، اور جیسے ہی 3 ماہ پورے ہوئے وہ امید سے ہوگی۔ جب میرا شوہر پیدا ہوا تو میری ساس انہیں اسی بزرگ کے پاس لے گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کی شادی ہو تو اس کی بیوی سے بھی یہی عمل کروانا، جیسے ہی وہ امید سے ہوگی تمہاری بد دعا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ میری ساس اس برابر والے گھر میں اس لیے جاتی تھی کہ وہ گھر خالی تھا، کافی پرانے وقتوں کا بنا ہوا تھا۔ جو لوگ وہاں رہتے تھے ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو بھی ان کے گھر انتقال کر جاتا وہ اسے اپنے ہی صحن میں دفناتے تھے۔ جب ان کے سب بزرگ انتقال کر گئے تو ان کی اولادیں باہر کے ملک میں مقیم ہو گئی، اس لیے وہ گھر عرصہ دراز سے یوں ہی خالی بیابان پڑا رہا۔ اس گھر کے پچھلے دروازے کو کھولتے ہی 5 منٹ کی مسافت پر ایک غریب بستی آباد ہے۔ اس گھر سے اس بستی میں آنا جانا تھا اور غریب غربا میں روٹیاں تقسیم کرتی، لیکن جب میں نے اپنی ساس کو شک بھری نظروں سے دیکھنا شروع کیا تو وہ گھبرا گئی۔ وہ اس لیے گھبرائی کہ کہیں میں اس راز کو جاننے کے لیے اس کا پیچھا نہ کروں، کیونکہ اگر میں جان جاتی تو سارا عمل بیکار ہو جاتا۔ اسی لیے وہ میرے سامنے عجیب سی حرکتیں کرنے لگی تاکہ میرے دماغ میں دوسری باتیں آنے لگ جائیں، کبھی بالوں کا رنگنا، کبھی نئے کپڑے پہننا، میرے سامنے رات کو گھر میں داخل ہو جانا تاکہ اصل مقصد سے ہٹ کر میں دوسری باتوں میں الجھ جاؤں اور ان کی منت پوری ہو جائے، جو کہ آج پوری ہو چکی تھی۔ یہ 3 ماہ میں نے جس ذہنی اذیت سے گزارے تھے میں ہی جانتی تھی۔ بے شک میری ساس کی نیت اچھی تھی، لیکن مجھے انجان رکھنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ میرے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ میری ساس مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میرا بہت خیال بھی رکھنے لگی تھی۔ 9 ماہ بعد میرے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس دن میری ساس نے پوری بستی میں مٹھائی بانٹی تھی۔ میرے دل سے ہر وہم نکل چکا تھا۔ میرا بیٹا اب 5 سال کا ہو چکا ہے اور میں پھر سے امید سے ہوں۔ میری زندگی خوشحال گزر رہی ہے، دل میں اب کوئی خلش باقی نہیں رہی، میں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔